الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. محفل میلاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل، یہ بڑے نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے جو اس محفل میں آتے ہیں. شاعر لکھتے ہیں نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ہم آئے نہیں ہیں، ہم بلائے گئے ہیں. ہاں، کیونکہ ہزاروں لوگوں کو دعوت دی گئی تھی، سلیکٹڈ لوگ آئے ہیں. نصیب والا ہوتا ہے جو اس طرح کی محفل میں آتا ہے. اور پھر بڑی پیاری بات شاعر آگے کہتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. اور آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. اچھا، یہ صرف دعویٰ نہیں ہے کہ نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. جی جناب، آج انشاءاللہ میرے بیان کا موضوع یہی ہے کہ آؤ ہم تمہیں نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھنا، یہ کوئی آج کل یا 100-200 سال پرانا معاملہ نہیں ہے. پہلے تو یہ کنفیوژن کلیئر کر لیں کہ جب بھی محفل میلاد یا نعت خوانی کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یا کنفیوز کرنے والے کرتے ہیں کہ یار یہ کون سا کام شروع کر دیا، پہلے تو نہیں تھا. شاید انہوں نے نبی پاک کی سیرت کو پڑھا نہیں ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی علماء نے کیٹیگریز بنائی ہیں. کئی صحابہ تھے جو کاتبین وحی تھے، وحی لکھا کرتے تھے. کئی صحابہ تھے جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ محافظین تھے، وہ حفاظت کا انتظام کرتے تھے. کئی صحابہ خدمتگار تھے. بہت سارے صحابہ کے بہت سارے کام تھے. تو اسی بزم صحابہ میں کچھ خوش نصیب صحابہ وہ تھے جو نبی پاک کے نعت خواں بھی تھے، نعت گو بھی تھے، مداح رسول تھے. ان کی ڈیوٹی یہی تھی. ایکچولی ہوتا کیا تھا، پہلے یہ سمجھیے گا، پہلے کے زمانے میں تلوار سے بھی لڑائی ہوتی تھی اور اشعار اور الفاظ کے ذریعے بھی لڑائی ہوتی تھی. عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پہ بڑا مان تھا، انٹلیکچوئل لوگ تھے، وہ الفاظ کے ذریعے بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے. تو معاذ اللہ کفار کیا کرتے تھے، بے ایمان لوگ جو تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ اللہ خلاف اشعار لکھتے، ان کے خلاف باتیں لکھتے. تو ادھر سے صحابہ کرام میرے آقا کی نعتیں لکھ کر، اشعار لکھ کر ان کا جواب دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، الحمدللہ اردن میں ان کا مزار ہے. ان کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تاریخی فرمان موجود ہے جس کا مضمون ہے کہ اے عبداللہ، تمہارے اشعار ان کفار کے لیے تیر کا کام کرتے ہیں. کیونکہ یہ نبی پاک کی نعت لکھتے، آقا کی شان بیان کرتے، تو ان کے جا کے دلوں پہ لگا کرتی تھی. اچھا، پھر ایک اور بڑے مشہور صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کون نہیں پہچانتا. آپ تو ایسے نعت خواں تھے، ایسے نعت گو صحابی تھے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ممبر لگا کر ان کی نعتیں سنا کرتے تھے. اور آقا فرماتے، اے اللہ، روح القدس کے ذریعے یعنی جبریل امین کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما. اچھا، اب کیا پتہ چلا کہ نعت پڑھنا یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے، اور نعت سننا سبحان اللہ یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے. نعت خوانی کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، مسجد نبوی میں صحابہ کی بھی محفل نعت سجا کرتی تھی. تو کہ ذرا بھی کنفیوز نہ ہوا کریں. اچھا، جب کوئی یہ سنتا تو کہتا ٹھیک ہے یار، صحابہ کی نعت خوانی تو نعت خوانی تھی نا، آج کے دور میں جو آپ لوگ اشعار پڑھتے ہیں وہ جناب اشعار ٹھیک نہیں ہوتے. چلو بھائی، صحابی کی نعت بھی سنا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. ویسے تو حضرت حسان بن ثابت کے بہت سارے کلام کتابوں میں لکھے، ایک شعر
پھر میں آ جاؤں گا قرآن کی طرف. میں بات شروع کر رہا ہوں کہ ہسٹری آف مدح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ جو نعت خوانی کا سلسلہ ہے وہ تو نبی پاک کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا. اچھا، حضرت حسان بن ثابت کے ایک شعر پر صرف بات کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ اکبر، کمال کر دیا حضرت حسان بن ثابت نے. اب ذرا غور سے ان 4 لائنوں کا معنی یاد کر لو، زندگی میں کبھی نعت خوانی پر کوئی کنفیوز نہیں کر سکے گا. وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور آپ جیسا جمیل حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. ذرا رک جاؤ، یہ 2 لائنیں یاد رکھنا. اب اگر حضرت حسان کہیں کہ حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، آج 1400 سال بعد اب اردو بولنے والے اگر یہ نعت پڑھیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ارے یہ تو حسان بن ثابت کی شاعری کا ترجمہ لگ رہا ہے. اور آگے چلو، وہ آپ کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، حضور اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا. اور اگر بریلی کے تاجدار لکھیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ اکبر، یہ تو ایسا لگ رہا ہے حضرت حسان کی شاعری کی شرح ہو رہی ہے. اور سنو سنو، صحابی رسول نے جو اگلی لائن فرمائی ہے نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گلی مقادی، وہ آپ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے. اب سنو میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ارے ہم تو نعتیں پڑھتے ہیں، ہمیں تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی وہ شاعری یاد ہے، بریلی کے تاجدار تو قرآن و حدیث سے استنباط کر کر اس کا ایسنس ہمیں عطا فرماتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ نعت پڑھا کریں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نعت پڑھنا صحابہ کا طریقہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور اب آؤ رب کے کلام کی طرف جب نظر کرتے ہیں تو کیا خوبصورت بات پنجابی شاعر کہتا ہے نا کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. پڑھ کے توے جیڑا مرضی سپارا، پڑھ کے توے جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا.